السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی اقبالیہ کی جو نشست ہے ان کے اسپیکر استاد محترم سر منظور احمد صاحب. آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس پہ روشنی فرمائیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی کا سب سے عظیم کارنامہ جو ہے وہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں. گزارش کروں گا استاد محترم سے کہ سر اس پہ تفصیل سے روشنی فرمائیں. شکریہ. ازل سے فطرت احرار میں ہے دوش بدوش، کلندریو کبا پوشیو کلا داری. زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، زبردست زبردست، کیا بات. زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری. کہتا ہے وہ لوگ زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری. وجود انہی کا طواف بتاں سے ہے آزاد. کہتا ہے وہ لوگ نے جڑے اسے اگے شیطان بھی تو اتنی پناہ منگتا سی نا. علامہ اقبال کی کہتا ہے کہ شیطان کی کہتا ہے کہ میں ان دیکھتے ہوئے انگاروں کے اندر جو چنگاریاں چھپی ہوئی ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں. کیا بات ہے. وجود انہی کا ہے بتانے، یہ تیرے مومن و کافر و تمام زناری. اللہ میاں اے داڑیاں تے تسبیحاں تے متے تے محراب تے اے پنڈت کہندا وہ سارے بت نے. وجود انہی کا ہے طواف بتاں سے آزاد، یہ تیرے مومن و کافر تمام زناری. صحیح صحیح. بڑا ضرب کلیم تھی نا. اور کمال دے شعر نے ایک شعر بھی جناب ہوں اس پیمانے دے اگر تواڈے ساڈا کمنٹ مصیبت یہ ہوئی ہے کہ وہ کی کری گل بڑی زبردست کہ شیطان بھی جس جڑا نا باقی کہتا ہے پھونک مارو تو سواہ ہے. بالکل. اور شیطان بھی انہاں لوگوں کو پناہ منگتا ہے. پناہ منگتا ہے. میں علامہ اقبال بھی کیا ہے نا کہ وہ پناہ منگتا ہے کہ میں نے ان چیزوں ڈرے گئے اور کسی چیز سے ڈر نہیں. باقی سارے میرے ہی بندے نے. جمہوریت والے، آمریت والے، عسکری والے، پارلیمنٹیرین، سارے میرے ہی بندے نے. درویش سارے قبر پرست اور یہ اور وہ مزار پرست سارے میرے بندے نے. میں ڈرنا صرف انہاں لوگوں کو. مدرس جڑے نا وہ ابلیس کی مدد سے شورا میں جس ویلے شاگرد وہ جڑے نا گھبرا جاندے نے تے کہندا ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. کیا زمین کیا مہر و ماں کیا آسمان تو بتو. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشائے غرب و شرق. گرما دیا جب میں نے اقوام یورپ کا لہو. کیا ماما نے سیاست کیا کلیسا کے شیوخ. سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. کارگہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے. کہنا ہے میری گیم نو تسی کارگہ شیشہ جو دو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو. دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک. مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد. یہ پریشان روزگار آج شفتہ مغزہ شفتہ ہوں ہے. اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے کہ جس کی خاکستر میں ہے شرار آرزو. کہندا وہ دیکھو ڈرنا ہے. انگیٹھی تے بجھ گئی دی انہاں دی پر اجے تھلے کچھ کولے کونے قدرے پک دے نا وہ نہ کتے دوبارہ. کہندا اگر وہ پک پہ تو پھر انگیٹھی پھر پاوڑ بال جانے نے. جانتا ہے جس پر روشن باطن ایام ہے. مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام. اس چار پیراگراف جی ایک پیراگراف ہے کہ مغربی ایشیا یہ اقبال کے الفاظ ہیں. مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک زبردست پیغام عمل تھی. اچھا. مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک زبردست پیغام عمل تھی، لیکن ہندو فلسفے کے خلاف
اس کے نزدیک انا ایک مخلوق ہستی ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب اس پر ذرا غور کریں. ارشاد سر. ہندو فلسفے کے برخلاف یہ تحریک، اسلامی تحریک، خودی انا یا میں کو ایک مخلوق ہستی سمجھتی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے. عمل سے لازوال ہو سکتی ہے. گڈ صبر. بالکل عمل سے عمل سے زندگی لازوال. کیا بات. لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں کی ذہنی تاریخ میں یہ ایک عجیب مماثلت ہے. مماثلت ہے. کیا بات ہے. ہندو اور مسلمانوں کی ذہنی تاریخ میں یہ ایک عجیب و غریب مماثلت ہے. جی جی. کہ انا کی تحقیق و تدقیق میں، انا کی تحقیق و تدقیق میں شری شنکر اچاریہ نے جس نقطہ خیال سے گیتا کی تفسیر کی، اسی نقطہ خیال سے محی الدین ابن عربی نے قرآن کی تفسیر کی، جس نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا. صحیح صحیح. کیا بات ہے. یعنی یہی وہ بنیادی لٹریچر ہے جس نے پورے عالم اسلام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. وہ آپ نے ایک بات کر رہے تھے بیچ میں نا کہ علامہ اقبال کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن، ہاں اس حوالے سے ذرا بتائیں نا. یعنی یہ 1400-1500 سال کی تاریخ میں جی یعنی بیسیت مجموعی جو بہت بڑا کام ہوا ہے نا جی اقبال کے ہاتھوں، جی وہ یہی ہے کہ میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اسی جو اسرار نمود بے خودی میں وہ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے مشہور شاعر جی گوٹے کا ہیرو فاسٹ انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں جب وہ لفظ کلام کی جگہ لفظ عمل پڑھتا ہے. اب وہ آیت کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اب فوسٹ کیا کہتا ہے کہ ابتدا میں عمل تھا، عمل خدا کے ساتھ تھا اور عمل خدا تھا. تو کہتا ہے کہ اس کی دقیقہ رس نگاہ اس نقطے کو دیکھ لیتی ہے جس کو صدیوں پہلے ہندو حکومت دیکھ چکے تھے. اچھا اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، اتنا صدیوں پہلے دیکھنے کے باوجود وہ پھر بھی، لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ اس پر دیکھیں اقبال کی تحقیق کہ شری کرشن جو ہے وہ 3028 قبل مسیح آتا ہے. جی ہاں. اور یہ 3028 قبل مسیح سے بھی صدیوں پہلے کی بات ہے. اچھا بالکل. اب جو ہے نا اسی دبیچے میں اقبال جب فرماتے ہیں کہ ہندوؤں سوری یہاں پہ دباچے کا پورا نام بتا دیں. دباچہ اسرار مصنوی ہے یا سارے کون؟ اسرار نمود بے خودی. اچھا دباچہ اسرار. ارشاد پلیز آگے چلیں. کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہندو قوم کے دل و دماغ میں عملیات و نظریات کی عجیب آمیزش ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ایک لفظ پر غور کریں. ہندو قوم کے دل و دماغ میں نظریات و عملیات کی عجیب آمیزش ہوئی ہے. اس قوم کے منہ شگاف حکماں، منہ شگاف کہتے ہیں بال کی کھال اتارنے والے، اس قوم کے منہ شگاف حکماں نے قوت عمل کی حقیقت پر انتہائی دقیق بحث کی ہے. قوت عمل. کیا بات ہے. عمل. صحیح بات ہے. اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انا کی
حیات کا یہ مشہود تسلسل، یہ اقبال کے الفاظ ہیں جی ارشاد. یعنی یہ خودی انا یا میں، آہ انا کی حیات کا یہ مشہود تسلسل جو تمام علام اور مصائب کی جڑ ہے، عمل سے پیدا ہوتا ہے. یا یوں کہیے کہ انسانی انا کی موجودہ کیفیات و لوازمات اس کے سابقہ طرز عمل کا لازمی نتیجہ ہیں، اور جب تک یہ قانون عمل کام کرتا رہے گا وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے. اسے مقامات عمل کر کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. اب یہ جو ہے نا 3028 قبل مسیح پہلے خصوصی طور پر مشرق میں، جی جی مشرق میں اس طرح یہ اقبال نے اسی دبیچے میں فرمایا ہے نا کہ دل کا تو دوبارہ دہراؤں پلیز کہ ارشاد. یہ وحدت وجدانی، خودی انا یا میں، کیا بات. یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ یہ جس سے تمام انسانی تخیلات، جذبات و تمنیات مستنیر ہوتے ہیں، یہ پر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر و غیر محدود کیفیتوں کی شرازہ بند ہے. یہ خودی انا یا میں جو اپنے عمل کی روح سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی روح سے مضمر ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے، لیکن جس کی لطافت مشاہدے کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی. کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے، یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنے فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب تخیل یا دروغ مسلط آمیز میں نمایاں کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب یہ اتنا میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ اقبال کا کہ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے. پوری بنی نوع انسان کا انفرادی اور اجتماعی طور پر کہتا ہے کہ اگر تم پرکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ یہ خودی انا کے بارے میں وہ کیا اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کے علماء اور حکماء نے اس سوال کے جواب کو پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں دماغ سوزی نہ کی ہو، محنت نہ کی ہو، تحقیق نہ کی ہو، ریسرچ نہ کی ہو. صحیح ہے، بالکل بالکل. پھر آگے کہتے ہیں مشرق کی فلسفی مزاج قومیں، یہ آریائی، یہ ہندوستان اور یہ ایران اور یہ شام، مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اس طرف مائل ہوئی کہ انا ایک فریب تخیل ہے. اچھا. انا ایک فریب تخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے. اب اس ایک جملے کو جب آپ ذہن میں رکھیں اور پھر یہ پورے آپ اس تحقیق کریں، روشنی ڈالیں، دیکھیں گے تو آپ پورے کا پورا آپ جو نا آپ پرکھ لیں گے. افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے. مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اس طرف مائل ہوئی کہ انا ایک فریب تخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے. مغرب کا عملی مذاق ان کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا جس کے لیے ان کی فطرت تقاضا کرتی. اور دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے، کدھر کے کدھر وہ لوگ پہنچ گئے ترقی کرتے ہوئے. دیکھیں اسی مشاہدے کی روشنی میں، اسی مشاہدے کی عادت کی وجہ سے، روش کی وجہ سے، تحقیق کی وجہ سے، ریسرچ کی وجہ سے وہ سائنس کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. سائنس سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو قوت عمل پر انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے اسلام بھی مغربی ایشیا میں اسلام بھی ایک بہت بڑا پیغام عمل تھی، بہت بڑا، جو لیکن ہندو فلسفے کے خلاف انا ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے.
علامہ اقبال اسی بارے میں ارشاد کریں وہ جو شعر پڑا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ بات ہی ختم کر دی انہوں نے. کیا بات ہے, ایک شعر میں انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی کا ہاں عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا پابند. اور تقدیر کے فلسفے کی وجہ سے عمل سے یہ دور ہو گئے. عمل سے دعاؤں پہ آ گئے, زیارتوں پہ آ گئے, مقبروں پہ آ گئے, تہواروں پہ آ گئے. اور اسی کو بہت بڑا انہوں نے کارنامہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, پوری روشنی ڈالی. ان مذہبی پیشواؤں کی جو ایسی حرکتیں تھیں نا, جنہوں نے اسلام کا مطلب بیڑا ہی غرق کر دیا تھا, رخ ہی چینج کر دیا تھا, اس کو سامنے کیا انہوں نے. اور ڈاکٹر صاحب اقبال نے جو نا بہت زیادہ, میں کہتا ہوں یہ جو ہمیں جو اس کی وہ ہے نا, بڑے ہم پورا عالم اسلام بلکہ پوری بنی نو انسان جو ہے یا دانشور جو ہیں ہم اس کے ممنون ہیں کہ اس نے یہ جو یعنی فطرت اور کائنات سے کٹ کے اور جو انہوں نے یہ زندگی اور اس کا اس نے لنک جو ہے نا باقاعدہ قبل مسیح افلاطون سے لنک کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ اسی کے بالکل. اب سرمایہ داری جو ہے یا بادشاہ جو ہے نا اس کو یہ جو ہے نا نقطہ نظر بڑا سوٹ کرتا ہے. فرونیت ہو گئی, سرمایہ دار ہو گیا, جاگیردار ہو گیا, مذہبی پیشوا ہو گیا, یہ تینوں کو سوٹ کرتا ہے. یہ قارون, فرعون, یہ سارے یہ جو مذہبی پیشوا سب کو سوٹ کرتا ہے. بلکہ ان تینوں کے بارے میں کھل کے بات کی ہے, فرعون, قارون اور یہ مذہبی پیشوا. اب دیکھو فلسفے میں نا جی یہ یعنی خدا واجب الوجود ہے, خدا واجب الوجود اور انسان ممکن الوجود ہے. اب اقبال نے کہا کہ یہ سکندر اعظم کا تعلیق جو تھا نا یہ تھا ارسطاٹل, یہ بھی قبل مسیح آیا 250 قبل مسیح. صحیح. تو یہ سکندر کے کہنے پر ارسطاٹل نے یہ جو ہے نا یہ یعنی کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جتنے بھی معلولات ہیں یہ واجب الوجود اس کا منبع ہے. جب یہ لوگوں میں یہ ذہن نشین ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میرا کوئی مدخل نہیں ہے, یہ بس تقدیر ہے. یعنی جتنے معلولات ہیں اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ وہ اسباب جو ہے, وجہ جو ہے وہ واجب الوجود ہے. تو وہ جب وہ شروع ہوا تو جناب نا وہ جہاں بھی گیا تو یہ ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قرار ہے. تو وحدت الوجود کا یہی وحدت الوجود کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سادہ لفظوں میں وحدت الوجود مین کہ دنیا میں جو جتنے بھی وجود ہیں وہ خواہ مکھی ہے, مچھر ہے, کتا ہے, گائے ہے, شیر ہے, پہاڑ ہے, دریا ہے, یہ سارے جو ہیں یہ اس خدائے واحد کا ظہور ہے, وجود ہے, ظہور ہے. بالکل. تو جب یہ چیز جو ہے نا جب کسی قوم میں انفرادی یا اجتماعی طور پر راسخ ہو جائے تو بس پھر وہ عمل سے اللہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں, وجود نہیں ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. اس کی کائنات کو پرکھنے کے لیے, سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے آپ ان سے سیکھو کہ ایک مکھی کا پر کیسے بنایا, مچھر کا پر کیسے بنایا اور کس طریقے سے وہ کام لے رہا ہے. نہیں جب دیکھیں نا قرآن میں بار بار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب غور کرو. بالکل. یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ 600 سے زیادہ بار کہا گیا ہے, بار بار تحقیق کرو. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس پر جناب نا پھر یہ اللہ کا یہ کہنا کہ لیس للانسان الا ما سعی, ہم انسانوں کو اتنا ہی کچھ دیتے ہیں جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے. بالکل. جو آج بالکل جو محنت کرے گا وہی آگے بڑھے گا. یہ نہیں کہا کہ مومن یا مسلمان یا یہ یا وہ ولی یا فلانا نہیں, انہوں نے کہا جو انسان, جو بھی انسان بالکل کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. آپ دیکھیں نا جس طرح یہ بنیادی بات اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ اگر دین جو ہے خدا کی طرف سے ملا ہے, جی ہاں, لیکن جو سماج ہے, معاشرت ہے, وہ دین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی.
تعلیمات جو ہے اس کی تعلیمات تفصیلات سیرت جو ہے بالکل آپ دیکھو نا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے؟ آپ دیکھیں نا تو جنگیں لڑی ہیں، جنگیں لڑی ان ہیں سے زیادہ کوئی قریب ہے اللہ کے؟ اللہ کے طائف میں دیکھو پتھر پڑے، خون، جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں، اللہ نیچے نہیں آیا کہ وہ جناب نا 14-15 سال جناب وہ انہوں نے ایک دن رات محنت کر کے بالکل 250-300 دوست اپنے بنائے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اور جب وہ بن گئے تو پھر جناب انہوں نے عمل کے ذریعے جناب نا بڑی ریاست بنائی. اور آج بھی ہمارے سامنے جو موقع ہے، کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے یہی کلیہ اگر کوئی وہ ہے ایک کیا کہتے ہیں میتھڈالوجی اگر ہے چینج کرنا چاہتے ہو سوسائٹی، یہی فارمولہ، یہ کلیہ، یہی فارمولہ، یہی فارمولہ، یہی کلیہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور اسی کو اقبال نے جو ہے نا وہ طلوع اسلام میں وہ اس کا جو ابتدائی دل چاہتا ہے میں آپ کو سناؤں. ارشاد سر، ارشاد. کہ جب وہ یہ 1923 میں ترکوں نے مارا ہے ان کو، یونانیوں کو اور انہوں برطانیہ کو، حالانکہ 1922 میں جناب نا یہ چیر پھاڑ دیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1923 میں تو پھر جب اقبال نے اس خوشی میں پھر طلوع اسلام بالکل دیکھیے خوشخبری دی. ہاں، دلیل صبح ہے ستاروں کی تنک تابی، کامیابی کی خوشخبری دی. کیا بات، کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ ستارے مدھم پڑ گئے ہیں سورج، آئے تو کہتا ہے او دنیا والو یہ دیکھو دلیل صبح ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی، کیا بات، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. کیا بات. ڈاکٹر صاحب عروق کہتے ہیں پٹھوں اور رگوں کو، اور یہ ترکوں کو کہتے ہیں کہ یہ یورپ کا مرد بیمار ہے. اور یہ خوشخبری انہوں نے 23 مارچ 1907 کو بھی دی ہے. ہاں بہت اس نظر میں بھی دی ہے. کیا بات ہے. ادھر بھی یہ خوشخبری دی ہے انہوں نے. ہاں، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہو. بہت بڑے بینا تھے، بہت مستقبل کا شاعر تھا جی. پیشن گوئیاں کر گیا، تولیہ بتا گیا. اب کہاں 1907 اور کہاں 1923، کہاں 1923، اور پھر 1933 میں بھی باتیں خبر دیتے ہیں. 1933 میں بھی دیتے ہیں. پھر وہ جب جاتے ہیں ادھر وہ دریا کے کنارے اسپین جاتے ہیں، وہاں بھی پاکستان بننے کی خوشخبری دیتے ہیں. وہ جب مسجد قوت الاسلام کے پاس جا کے دریا کے کنارے جا کے وہاں بھی خبر دیتے ہیں. مسجد کرتبہ میں خبر دیتے ہیں. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب. تو ہم بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ وفارا بھی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گہر کی سیرا بھی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی زین ہندی نطق عربی. اثر کچھ خواب کا گنچوں میں واقعی ہے تو اے بلبل، کیا اقبال کہ مسلمان نوجوان ابھی بھی اگر اونگ میں ہے تو جگا ان کو. کیا بات سر، بہت بڑا. اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو آپ بلبل، نوارا تلخ تر میزن چوزو کے نغمہ کمیابی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے تو اس میں پھر وہ دوسرا نا کہ سرشک کہتے ہیں آنسوں کو، سرشکے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، نیساں کا اثر آیا ہے. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، ربوت یہاں ترک شیرازی دل تبریز کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا. جہاں بینی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، چشم دل واہ ہو تو جگر کو ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اور آخر میں کہتے ہیں کہ نوا پیرا ہو ہے بلبل، اے اقبال
نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔